Israel systematically denies access to Masjid al-Aqsa to most Palestinians, has permitted excavation works to be carried out under Masjid al-Aqsa, damaging the foundations of Masjid al-Aqsa, and has permitted Jews to enter Masjid al-Aqsa during certain times on most days. In addition to this, Israel maintains a security force on Masjid al-Aqsa permanently, despite numerous appeals by the Supreme Muslim Council, and yet still fails to prevent Zionist extremists causing damage to Masjid al-Aqsa. Interestingly, a UN Security Council has passed more than 20 resolutions condemning Israel's annexation of Old Jerusalem, and Israel has been the most frequently condemned state by the UN in its history. In October 2014, Israel authorities closed Masjid al-Aqsa for the first time since 1967. This resulted in mass protests across the Palestinian and the Muslim world and was swiftly followed by the Masjid al-Aqsa being reopened. کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے فرمایا ہے اے مسلمانوں مشرکین کو دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. ڈو ناٹ میک فرینڈس ود یور اینیمی، اپنے دشمنوں سے، اپنے مشرکین سے، یعنی کہ وہ جو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، جو کمپیشنٹ ٹھہراتے ہیں، اللہ کا ایکویولنٹ ٹھہراتے ہیں، ان کو اپنی فرینڈ لسٹ میں نہ لاؤ، وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں. اب اس میں بڑی تلخ بات آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے لیے قبول کرنا آسان نہیں، حلق سے نیچے اٹھنے کی مشکل سے. اس قوم کو زندہ رکھا گیا ہے جو ملعون اور مغضوب علیہم قوم ہے. سب سورہ فاتحہ میں مفسرین لکھتے ہیں ضالین یہ نصارہ ہے اور مغضوب علیہم یہ یہودی ہے. اور قرآن کہتا ہے لعن الذین کفروا من اہل الکتاب. سعودی عرب کا بھی شمالی حصہ نکل جائے گا، البتہ مدینے کا جو ان کا پروگرام ہے اس کو اللہ نہیں پورا ہونے دے گا. مدینے میں داخلے کی ان کو اجازت نہیں ملے گی. بہرحال یہ سارا کچھ ہونے والا ہے. وہ فوجی ترجمان ابو عبیدہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے زمینی حملہ کیا تو اس کی فوج کو نیست و نابود کر دیا جائے گا. حماس کے فوجی ترجمان نے بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ جنگ کے آغاز پر ہی اسرائیلی فوج کا غزہ ڈویژن تباہ کر دیا گیا تھا اور القدس کے تحفظ کے لیے ایسی مزید کارروائیوں کا فیصلہ کیا گیا ہے. ابو عبیدہ نے کہا کہ آپریشن الاقصی فلڈ میں توقع سے زیادہ کامیابی ملی ہے. اس آپریشن کے لیے خفیہ تیاری کی گئی تھی جس میں حماس مزاحمتی قوتوں کے ساتھ رابطے میں تھی. اسرائیل کے حوالے سے اس وقت ظاہر ہے کہ جو کامنٹری چل رہی ہے، جو تجزیے چل رہے ہیں، اس میں اسرائیل کا جو ظلم ہے یا بربریت ہے اس پر بات ہوئی ہے، اور آنے والے دنوں میں ہم چاہیں نہ چاہیں بس بدقسمتی سے اس پر مزید بھی بات ہوگی. دیکھنا ہمیں یہ بھی ہوگا کہ آخر اسرائیل یہ سب کیوں کرتا ہے، اس کی کیا سائیکی ہے. مسلسل بمباری جاری ہے. ایک ہفتے کے دوران اسرائیل نے غزہ پر 6000 بم گرائے ہیں. ہیومن رائٹس واچ نے اسرائیل پر غزہ کی پٹی اور لبنان پر بمباری میں سفید فاسفورس استعمال کرنے کا الزام عائد کیا ہے. اسرائیل نے شمالی غزہ کے 11 لاکھ افراد کو 24 گھنٹوں میں علاقہ چھوڑنے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے. اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا ہے کہ اسرائیل کا غزہ خالی کرانے کا منصوبہ تباہ کن ثابت ہوگا. اقوام متحدہ نے اسرائیل سے غزہ سے شہریوں کے انخلاء کا حکم واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے. فلسطینیوں کی نسل کشی. اسرائیل نے غزہ پر قیامت ڈھا دی. رہائشی کمپاؤنڈ پر بمباری. مزید 45 فلسطینی شہید ہو گئے. صہیونی فوج نے غزہ کو کھنڈر میں بدل دیا. شہادتیں 1500 سے زائد ہو گئی. 447 بچے، 248 خواتین، 17 رضاکار شامل، 6800 زخمی. اسرائیلی فوج نے غزہ پر کیمیائی ہتھیاروں سمیت 4000 ٹن کے 6000 بم گرائے. اسپتال میں لاشیں رکھنے کی جگہ کم پڑ گئی. اسرائیل نے فلسطینیوں پر خوراک، پانی، بجلی بند کر دی. اسرائیل کی غزہ پر تباہ کن بمباری. شہید فلسطینیوں کی تعداد 1500 ہو گئی. بچوں اور خواتین سمیت 7000 سے زائد زخمی. صہیونی افواج کی جانب سے فاسفورس بموں کا استعمال. محصور غزہ پر ہزاروں ٹن بارود گرا دیا گیا. اسرائیلی فضائی حملوں میں رہائشی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں. 3 لاکھ سے زائد فلسطینی بے گھر. سب سے پہلے بخت نصر نے ان کی زمین سے نکالا تو وہ دجلہ اور فرات کی سرزمین پر جا کر آباد ہو گئے. ان میں زیادہ تر لوہار ترخان فارمر تھے جو سب مل کر اس سرزمین پر آباد ہو گئے اور باحثیت امت وہاں رہتے رہے. اس دوران ان کی ہدایت کی خاطر انبیاء کرام ان کے درمیان آتے رہے اور قرآن پاک اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ اہل یہود ان انبیاء کرام کو ناحق یعنی بغیر وجہ کے قتل کر دیا کرتے تھے. کبھی آری سے انہیں چیرتے تو کبھی کنگھیوں سے ان کا گوشت نوچتے.